اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ طبیہ کالج میں داخل ہونے والے طلباء کے لیے یہ تیسری ویڈیو ہے جو ہم تشخیص کے حوالے یعنی نبض کے حوالے سے بنا رہے ہیں۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو سب سے پہلے کیفیات یا مزاج بنتا ہے، اس کے بعد اخلاق بنتے ہیں، اخلاق سے اعضاء تیار ہوتے ہیں، اعضاء سے ارواح بنتی ہیں، ارواح سے قوت جنم لیتی ہے اور قوت سے فعل صادر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 6 فعل بھی 6 ہیں: احساس کا ہونا، حکم کا ہونا، ارادی عضلات، غیر ارادی عضلات، غذا کو جذب کرنا اور فضلات کو خارج کرنا۔ اب نبض دیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ 4 انگلیاں یہ اب انہیں ایسے کلائی پر رکھے، ایسے۔ اب 2 چیزوں کا احساس کریں، پانی کا اور ہوا کا۔ کسی بھی چیز میں اگر پانی بھرا ہوا ہو، انگلیاں دبانے سے، انگلیوں کے احساس سے پتہ چلتا ہے اس میں کوئی چیز پانی ہے، بہنے والی سیال چیز ہے یا ہوا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ان دونوں چیزوں کا محسوس کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اگر پانی بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے تو پھر گرمی ہوگی، چوتھی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ اب پانی والی جو نبض ہے اس کو ہم آسانی کہتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حجم کے تحت آپ ایسے انگلی رکھتے ہیں تو شہادت کی انگلی کے نیچے جو دباؤ دینے سے پہلی نبض محسوس ہوگی وہ ہوگی اعصابی ہوتی، یعنی خام بلغم، ابھی بلغم جنم لے رہا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ پانی کا تعلق ہوا سے جڑ گیا ہے، پہلے گرمی سے تھا، خشکی سے جڑ گیا ہے، یعنی یہ تر سرد یہ نبض بن گئی ہے۔ اسے ہم اعصابی عضلاتی کا نام دے سکتے ہیں۔ بلغم پختہ ہو جاتی ہے، یعنی یوں دیکھیں کہ اس میں گاڑھا پن آ جاتا ہے، قوام بن جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئے 2 اعصابی نبضیں۔ اب دوسری نبضیں ہیں ہوا والی یعنی عضلاتی نبضیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی تک اگر محسوس ہوتی ہے، ایک قسم کا یوں سمجھے کہ مقام یعنی 2 انگلیاں آ چکی ہیں، تو آپ اسے عضلاتی اعصابی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا کا تعلق پانی سے ٹوٹ کر گرمی سے ہو گیا ہے تو یہ 2 انگلیوں تک محسوس ہوگی، ایسے، ٹھیک ہے نا۔ اسے پختہ سودا کہتے ہیں، یا جو کہے عضلاتی غدی نبض کی سے قرا یعنی چوٹ جو ہوتی ہے نا، قرا اسے کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب آگئی حرارت والی 2 نبضیں۔ پہلی نبض جو ہے یعنی یہ 4 انگلیوں تک محسوس ہوتی ہے اور یہ صفرا جو ہے خام صفرا ہوتا ہے، پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی غدی عضلاتی نبض ہوتی ہے۔ اس کا تعلق لمبائی کے حساب سے رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ 4 انگلیوں تک یہ چیز محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر حرارت کا تعلق ہوا سے ٹوٹ کر پانی کے ساتھ جڑ گیا تو یہ اعتدال آ جائے گا۔ اب یہ جو 3 درمیانی انگلیاں ہیں ان پر یہ محسوس ہوگی۔ اسے ہم کہتے ہیں غدی اعصابی نبض اور اسے پختہ صفرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان نبضوں کو دیکھ کر آپ آسانی سے تشخیص کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مرض کو کس انداز میں سمجھیں۔ دیکھیں اب مرض جو ہے نا اس کی بھی 6 قسمیں ہیں۔ ایک لذت، اگلی ہے ہوس، پھر قبض، پھر سوزش، پھر ورم اور پھر ذوق۔ اس بارے میں ایک اور ہنس دیکھتے ہیں۔ اگر نبض میں طاقت ہے، قوی پن ہے تو بتا دو مریض کو کہ اس میں اکڑاؤ ہے اور درد تک جسم میں موجود ہے۔ اگر نبض میں تیزی ہے تو خدر پن کہتے ہیں سن ہونا اور زہر تک، یہ عمومی طور پر اس میں ہوتا ہے۔ اگر نبض میں ضعف ہے اور کمزور ہے تو پھر کمزوری سے لے کر فالج تک آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اعصابی غدی جو نبض ہے شہادت کی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے محسوس ہوتی ہے ترگرم۔ اعصابی عضلاتی شہادت کی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے محسوس ہوتی ہے تر خشک، یعنی تر خشک کہہ دیں، سرد خشک کہہ دیں۔ عضلاتی اعصابی دوسری انگلی تک اوپر ہی محسوس ہوتی ہے، یہ ہے خشک تر۔ عضلاتی غدی تیسری انگلی تک نبض کا اوپر ہی احساس ہوتا ہے، خشک گرم۔ غدی عضلاتی چوتھی انگلی تک ہلکا سا دباؤ دینے سے احساس ہوتا ہے، گرم خشک۔ یعنی غدی اعصابی درمیان والی دونوں انگلیوں کے نیچے درمیانہ دباؤ دینے سے محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بات کو سمجھ۔ سب سے پہلے امور طبیعیہ یعنی مزاج یا کیفیت، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوت اور افعال، یہ 6 مدار۔ مرض کے بھی اسی طرح پہلے لذت، ہوس، قبض، سوزش، ورم
اور ذوق، اور دوا بھی اسی انداز سے دیں۔ پہلا درجہ ہے محرک، شدید، ملین، مسہل، اکسیر، مقوی۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اکڑاؤ، درد، خدرپن، زہر، پگھلنا، فالج۔ اعضاء کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جیسے سکڑنا، پھٹنا، پھولنا، رسنا، دبلا پن اور لٹکنا، ٹھیک ہے نا۔ نبض کو کیسے سمجھیں گے؟ پہلے حجم، دوسرا قوام، تیسرا مقام، چوتھا خوراک، پانچویں رفتار اور چھٹی مقدار۔ اب ذائقہ کیسا ہوگا؟ میٹھا، پھیکا، ترش، کڑوا، چرپرا، نمکین۔ افعال کیا ہوں گے؟ خبر رساں، حکم رساں، ارادی حرکت، غیر ارادی حرکت، جاذبہ، نقل۔ اور تسکین، تحریک، تسکین، تحلیل کی کیا کیفیت ہوگی؟ پہلی میں تحریک حقیقی، دوسری میں تسکین نسبتی، تسکین حقیقی، تحلیل نسبتی، تحلیل حقیقی، تحریک نسبت۔ اب ان 6 نبضوں کو آپ یوں تقسیم کر سکتے ہیں۔ زمانہ صحت کی نبض جو ہے وہ دودھ کا زمانہ، دودھ کے بعد کا زمانہ، بڑھاپا، جوان مرد، جوان عورت، حیض والی اور ولادت والی عورت۔ 6 نبضوں کی پہچان یہ ہے، پہلی جو نبض ہے شہادت کی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے، دوسری نبض شہادت کی انگلی کے اوپر ہی محسوس ہوتی ہے، تیسری نبض دوسری انگلی پر ٹھوکر کا احساس، اور چوتھی نبض ہے تیسری انگلی پر ٹھوکر کا احساس، اور پانچویں نبض ہے چوتھی انگلی پر ٹھوکر کا احساس، اور چھٹی نبض ہے دوسری اور تیسری یعنی درمیانی 2 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر کا احساس۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔